أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض میں سے ہیں، اور وہ لوگ ترغیب دیتے ہیں برائی کی اور روکتے ہیں بھلائی سے اور سکڑتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. وہ لوگ بھول گئے اللہ کو تو وہ بھول گیا ان کو. بے شک منافقین ہی فاسق ہیں. وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے اس میں، اور وہ ان کو کافی ہے، اور ان پر اللہ نے لعنت کی، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. المنافقون والمنافقات. منافقت دو رنگی ہے، یعنی منافق اللہ کا انکار نہیں کرتا لیکن اس کو اللہ کا یقین نہیں ہوتا. اللہ کی عبادت کا مقصود یقین ہے. یقین کے بغیر استقامت نہیں ہے. اس لیے منافق وقت پر دھوکہ دینے والے ہیں. ان میں استقامت نہیں ہوتی. ان کی عبادات ایک دکھاوا ثابت ہوتی ہیں. منافق چوہے کی خاصیت والے ہوتے ہیں، ہر قسم کے اتحاد میں پھوٹ ڈالنے والے، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے والے، جدائی ڈالنے والے، ایک دوسروں کے خلاف نفرت پیدا کرنا، یعنی منکرات کی ترغیب دینا، معروف کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ منافقوں کی سب سے بڑی علامت ہے. آج کی دجالی سیاست میں یہ تین نشانیاں خوب انداز سے موجود نظر آتی ہیں. جو منافق ہوگا وہی سیاست میں پکا ہوگا، پھر دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والے، جب اپنا مفاد ہو تو دین کا نعرہ لگانے والے، اور جب مطلب پورا ہو جائے تو دین کو، اللہ کو بھول جانے والے، دھوکہ دہی، مکر و فریب کی نفسیات رکھنے والے. بعضهم من بعض. منافقت میں کبھی استقامت نہیں ہوتی. بعضهم، ہر جگہ ایک بعض کی صورت میں منافقوں کی موجودگی رہتی ہے، یعنی ایک سرٹن پرسنٹیج میں منافقت رہتی ہے، پھر تقسیم در تقسیم ہوتی رہتی ہے. منافق اگر کسی سطح پر کامیاب بھی ہو جائیں تو ان میں سے دوسرے گروہ بنتے رہتے ہیں. وہ کبھی ایک منظم صورت میں نہیں رہ سکتے. منافقت شعوری اور غیر شعوری دو طرح کی ہے. دنیا دار جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ لاشعوری طور پر منافق بنتا ہے، اور دیندار جس کو دین کا علم ہے، جو دین کا علم رکھتا ہے، وہ شعوری طور پر منافق بنتا ہے. جو اللہ کی بات کو بھی سنتا ہے، جانتا ہے، پھر بھی وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا. فاسق وہی بنتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو. اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ موجود ہے. جب اللہ کی موجودگی کا احساس ہو تو انسان منافق اور گنہگار نہیں بنتا. جس طرح باپ سر پر موجود ہے تو اولاد گناہ نہیں کرتی. رحمان، رحیم، مالک، رب العالمین، یہ سب موجود ہیں. یہ احساس بڑی نعمت ہے، لیکن انسان منافق بن کر اللہ کو بھول جاتا ہے.
اس کا ایمان صرف قولی بن کر رہ جاتا ہے، فعلی اور عملی ایمان نہیں ہے، تو پھر اللہ بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ اللہ ان کو اپنا تعارف نہیں کراتا، اور اللہ جس کو اپنا تعارف نہ کرائے یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ جس کو اللہ کا علم ہی نہیں تو اس کو اپنے مقام کا علم نہیں۔ جس کو اللہ اپنا تعارف کراتا ہے پھر اس میں استقامت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ بغیر استقامت کے بشارتیں نہیں ہوتی، بشارتیں آگے کا علم دیتی ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے اس کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس منافق اور کافر، پھر ان کے لیے دنیا کا بھی عذاب ہے، وہ دنیا ہی کی طرف بڑھتے ہیں، ان میں شر ہے، ان میں فساد رہتا ہے، دنیا کے خوف اور بلائیں ان کو گھیرے رکھتی ہیں ایک عذاب مقیم کی صورت میں۔ سرزمین میں اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے، وصل کیسا یہاں تو ایک قرب فراق آمیز ہے، بدلے یک رنگی کے یہ ناآشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب، جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں، لذت قرب حقیقی پر مٹا چاہتا ہوں میں، اختلاط موج و ساحل سے گھبراتا ہوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔